السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، مفتی عبدالحمید ربانی صاحب کی طرف ہم سوال لے کر بڑھیں گے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہاں شہر امان میں دسترخوان لگنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر سب موجود ہوں گے۔ اجوا اور زمزم سے انشاءاللہ روزہ افطار کیا جائے گا۔ تو سوال آپ نے کیا تھا، میں مفتی عبدالحمید ربانی صاحب کی طرف وہ سوال لیے جا رہا ہوں۔ مفتی صاحب، جمعے کے دن جو 2 اذانیں ہوتی ہیں، بہن نے پوچھا یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی اذان کے بعد ہی خریداری ترک کر دینا چاہیے، بازار بند ہو جانا چاہیے، یہ وہ پہلی اذان کے بعد ہو یا دوسری اذان کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن نے جو سوال کیا بڑا اس موضوع کی مناسبت سے بہت خوبصورت سوال ہے۔ آج ہماری ضرورت اور توجہ اس طرف ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اذان جمعہ کی 2 ہیں جی، تو اصل اذان کون سی ہے جس کے بعد خرید و فروخت منع ہے؟ تو پہلی اذان جو جمعہ کی ہے بالاتفاق فقہا وہ مراد ہے اور اس کے بعد خرید و فروخت منع ہے۔ دوسری اذان ضرورت کے لیے بعد میں شروع کی گئی، شروع میں ایک ہی اذان تھی پہلی، اور حکم بھی پہلی اذان کا ہے۔ البتہ میں یہاں تھوڑی سی مناسبت سمجھتا ہوں ضرورت کے طور پر وضاحت، وہ یہ کہ بعض مساجد میں اذان اول نماز سے بہت پہلے دے دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ حضرات جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اذان اول کو اس وقت دیں جب واقعتاً اجتماع شروع ہو چکا ہو، صحیح، اور امام صاحب اور خطیب صاحب واقعتاً ممبر اور محراب کے قریب آ چکے ہوں، تاکہ اس اذان کے بعد وہ خطبہ کو شروع کر سکیں۔ اب اگر اس پر عمل کریں گے تو لوگ فوراً اذان اول کے بعد وہ مسجد کی طرف آئیں گے اور سبقت کریں گے، سعی کریں گے، اور وہ بلا وجہ گھروں میں رکنا، دکان کی طرف جانا اور دکان کھلی رکھنا نوبتی نہیں آئے گی۔ صحیح۔ یہاں معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اذان اول بہت جلدی دے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی نماز شروع ہونے میں تو 1 گھنٹہ باقی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ لوگ وہاں رکتے بھی ہیں اور پھر دکانیں بھی کھلی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب گناہگار ہوتے ہیں۔ لہذا میری درخواست ہے اس پروگرام کے ذریعے سے تمام ان سامعین اور ناظرین کے لیے کہ وہ اپنی اپنی مساجد کا انتظام درست کریں۔ البتہ بعض جگہ ایک دوسرا سلسلہ بھی جاری ہوا ہے، وہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ اس پر بھی عمل ہو سکے۔ ایک اردو کا جو خطبہ ہمارے امام صاحب اور خطیب صاحب دیتے ہیں، وہ اگر اذان اول سے پہلے دے دیں، اپنی بیان کا وقت رکھ دیں اور بیان شروع کر دیں، اذان اول کے بعد نہ اذان دیں، اول اس وقت نہ ہو، جب ان کا بیان مکمل ہو جائے اس وقت پھر وہ پہلی اذان پڑھیں اور اس کے بعد پھر وہ سنن کا وقفہ دے دیں، اور باقاعدہ سنن کا وقفہ دینے کے بعد اذان ثانی دے کر خطبہ عربی میں پڑھا جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جی، کہ ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تفرقے میں نہ پڑو۔ ہاں، تو عامر بھائی، آج ہم یہ جو امت مسلمہ ہے جو فرقہ پرستی میں پڑ گئی ہے، تو آج کیا علماء کرام کا اس میں کیا کردار ہے؟ کیا واقعی یہ فرقے جو ہیں یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان، صحابہ کرام مسلمان۔ واقعی کیا مطلب؟ واقعی انسان کے بنائے ہوئے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نہیں تو پھر آج ہم لوگ، ہماری مسلمانیت کہاں چلی گئی اور ہم فرقے فرقے میں کیوں پڑ گئے؟ صحیح۔ اس میں علماء کرام کا کیا کردار ہے؟ مفتی صاحب، سوال بڑا اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک کہ تعلق ہے اس بات کا کہ امت مسلمہ تفرقے کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ امت مسلمہ انتشار کے، افتقار کا شکار ہے، اور اسلام میں، اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے جو 72 ہیں وہ جہنمی ہیں، اور ان میں سے ایک فرقہ ہے جو ناجی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو ناجی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ امت میں تفرقہ تو ہونا ہے، اور ان فرقوں کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بھی رسول اللہ کی پیشگوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے۔
اور میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ دور صحابہ ہی میں اور قرون اولیٰ میں 3 فرقے سامنے آ گئے تھے، اہل سنت و جماعت، خوارج اور اہل تشیع، یہ 3 فرقے تھے پہلے۔ اہل سنت و جماعت، خوارج اور اہل تشیع، یہ 3 فرقے ہیں جو اسلام کے قدیم ترین فرقے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فرقے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ فرقے کیوں زیادہ ہیں، بات اس بات پر ہے کہ ان فرقہ بندی کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کا خون کیوں کر رہے ہیں۔ یہ فرقہ واریت، یہ فرقے تو اچھا یہ فرقہ ہوتا کیا، یہ سمجھائیں آپ، فرقہ ہے کیا؟ پھر میں فرقہ جماعت کو کہتے ہیں۔ ایک فرقہ ایک جماعت، کئی فرقے کئی جماعتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری جو امت ہے وہ کئی فرقوں میں، کئی جماعتوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں کئی جماعتیں، کئی فرقے، کئی ٹولے ہوں گے۔ یہ پازیٹیو کہہ رہے ہیں وہ یا نیگیٹیوٹی میں کہہ رہے ہیں؟ مطلب اس میں یہ مثبت ہے کہ اگر بٹ گئے، دیکھیں اس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ بٹ گئے، مثبت بھی تو ہوتا ہے نا، تقسیم ہو جانا مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں، صحیح، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت اس قدر بٹے گی کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، صحیح، فرمایا اس میں سے ناجی ایک فرقہ ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرقے تو ہیں، اور یہ ایک زمینی حقائق ہیں جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ البتہ یہ ہے کہ فرقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ یہ فرقے، اسلامی فرقے جی جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قابل برداشت ہونے چاہیے۔ آپ اس پہ کیا فرمائیں؟ اور ایک دوسرے کو مارنا نہیں چاہیے، بھیڑنا نہیں چاہیے۔ جی جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی ہے، میں صرف اتنا اضافہ کر پاؤں گا اس بات میں کہ آج کا جو فرقہ بندی کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کی وجہ جہالت ہے اور قرآن و سنت سے دوری۔ اگر ہم کتاب و سنت کی طرف آ جائیں اور خود پڑھیں، اپنے بچوں کو اور گھر کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم دیں، تو یہ جو لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے فرقہ بندی کا، اور جس طرف حضرت مفتی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ فرقہ بندی نہیں رہی، اب تو قتل و غارت شروع ہو گیا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے خلاف اور ایک ہے اختلاف، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ اختلاف اگر حدود کے اندر رہ کر بہت اچھی کیا جائے، اختلاف رائے، تو شریعت نے نہ صرف یہ کہ پسند کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت بھی ہے۔ وہ بتا دیجئے نا، وہ جو، بلکہ آپ اس میں مثال دے سکتے ہیں، آپ بہتر دے سکتے ہیں، وہ جو قرات میں اختلاف ہوا تھا، حضرت عمر جو گئے تھے، وہ سمجھائیے نا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسائل میں اختلاف کرتے ہیں اور دلائل موجود ہیں، دلائل کے جوابات موجود ہیں، لیکن عقیدت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ بالکل نہیں۔ جب امام شافعی احناف کے ہاں جاتے ہیں تو رفع دین چھوڑ دیتے ہیں، جی ہاں، جب کوئی حنفی وہاں آتا ہے تو وہ رفع دین کرتا ہے، بالکل صحیح، دوسرے کا ادب احترام اس طرح کرتا ہے، صحیح، دونوں جگہ علم موجود ہے، صحیح، دلائل موجود ہیں، صحیح، اور دوسرے کی عزت اور احترام موجود ہے۔ بالکل ٹھیک، یہی آپ بھی فرما رہے تھے، یہی آپ بھی، بالکل یہی یہاں بات تک کہ علماء کا تعلق ہے، جی علماء نے کبھی فرقہ پرستی کی سپورٹ نہیں کیا ہے، اور اس ملک میں جب بھی کہیں اس قسم کے مسائل ہوں، علماء ہی آگے آئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ عوام سے میری درخواست یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی طرف آئیں، ان کو انشاءاللہ فرقہ بندی ختم ہوتی نظر آئے گی۔ بالکل صحیح۔ جو بھی قرآن کی طرف آئے گا، جو حدیث کی طرف آئے گا، اہل علم اہل اللہ کی طرف آئے گا، انشاءاللہ وہ شیر و شکر ہوں گے۔ انشاءاللہ جو دور ہوں گے وہ فرقہ بندی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی عبدالحمید ربانی صاحب آپ کا، مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب آپ کا، آپ دونوں شخصیات۔ وقت بہت محدود ہے میرے پاس، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد اذان مغرب لاہور بھی ہونے والی ہے، لیکن پہلے ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہماری افطاری یہاں پر سجنے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔